اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، جاوید صاحبی اسٹیپ ٹورڈز لائٹ کے ساتھ ویورز انشاءاللہ آج ہم اپنے پیارے بابا جی حضرت مولانا محمد احمد صاحب مرحوم کی حالات زندگی اور ان کے خدمات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ویورز بابا جی کی پیدائش 1920 کو، یعنی ایگزیکٹلی کہہ لیں کہ آج سے 100 سال پہلے ضلع مردان کے ایک گاؤں قطب گڑھ میں اس کی پیدائش ہوئی، اور بابا جی کا جو تعلق تھا وہ قوم اسماعیل خیل چغرزئی کے ایک مشہور علمی خاندان سے تھا۔ والد صاحب کا نام مولانا پیر حسن تھا، جو چغرزو مارتونگ سوات سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کی جو تاریخی پیدائش ہے وہ ہے 1852 عیسوی، جو بذات خود کشف و کرامات والے بزرگ انسان تھے۔ بہت سارے دینی کتابوں کے مصنف بھی رہے ہیں، اور جو آج بھی ان کی جو کتابیں ہیں جو ان کے والد صاحب نے لکھی تھیں تو وہ پیر مانکی شریف کے کتب خانے میں محفوظ ہیں، اور اس کے بعد ان کی ان خدمات کے بعد پھر چغرزو بابا جی کے نام سے وہ مشہور ہوئے۔ بابا جی حضرت مولانا محمد احمد صاحب کی جو ابتدائی تعلیم تھی تو وہ اس نے اپنے چچا مولانا فضل احد صاحب سے حاصل کی تھی، یعنی جو ابتدائی کتابیں تھی وہ ان سے پڑھی تھی، اور جو اس وقت مارتونگ میں رہائش پذیر تھے سوات میں۔ چونکہ بابا جی کے دل میں ایک خواہش تھی کہ علم کے حصول کی غرض سے وہ چاہتے تھے کہ میں جو علم کی روشنی ہے وہ مکمل طور پر میں حاصل کر سکوں، تو اس غرض سے، اس پیاس کو بجھانے کی غرض سے اور علم کے حصول کی غرض سے اس نے فیصلہ کیا دہلی جانے کا، جو اس وقت چونکہ یہ کمبائنڈ انڈیا تھا تو دہلی میں اعلیٰ قسم کے دینی مدرسے تھے، تو وہاں جانے کا پروگرام بنایا، اور 1944 کو یعنی 1944 کو مزید علم کی روشنی حاصل کرنے کی غرض سے دہلی روانہ ہوئے، اور وہاں پر پہنچ کے اس نے مدرسہ فتح پوری میں داخلہ لیا، اور یہ جو آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے یہ مدرسہ فتح پوری جو دلی میں ہے انڈیا میں، اور یہاں پر اس نے 1 سال علم حاصل کیا، اور اس کے بعد 2 سال کے لیے دہلی ہی میں ایک اور مدرسہ تھا، مدرسہ صدیقیہ، جو آپ کو یہ پکچر میں ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، یہاں پر بابا جی نے 2 سال گزارے، یعنی کل ملا کے دہلی میں 3 سال اس نے علم حاصل کی۔ اور بابا جی کی خوش قسمتی تھی کہ جس سال اس نے مدرسہ فتح پوری میں داخلہ لیا تو اس سال دیوبند سے حضرت مولانا محمد ابراہیم بلویاوی صاحب جو صدر مدرس مقرر ہوئے تھے وہاں کے، تو اس کی رہنمائی میں وہاں پر علم حاصل کیا، اور بابا جی نے جتنے بھی امتحانات میں حصہ لیا اس وقت تو تقریباً تمام کے تمام امتحانات میں اس نے نمایاں پوزیشن حاصل کی، کیونکہ بابا جی کا جو ایک وہ لگن، ایک محبت اور ایک جذبہ تھا علم کے حصول کے لیے، تو اس وجہ سے وہ کوشش اس کی ہوتی تھی کہ چیزوں کو وہ سمجھ سکیں اور اس کی گہرائی میں جا سکیں، تو اس لیے وہ اکثر امتحانات میں پوزیشنز حاصل کیا کرتے تھے۔ پھر 1946-47 میں چونکہ وہ اس وقت پھر ہندوستان 2 حصوں میں بٹ گیا اور ہمارا پیارا وطن پاکستان مارز وجود میں آیا، تو فسادات نے جنم لیا، یعنی فسادات کا ایک دور شروع ہوا، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے سکھ اور ہندو تھے جو یہاں سے ہندوستان ہجرت کر گئے، اور ہندوستان میں بہت سارے ایسے مسلمان تھے جن کی خواہش تھی کہ ہم اپنے وطن کو جا سکیں پاکستان، وہ یہاں پہ مائیگریٹ ہوئے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ جو مسلمان تھے وہ رستے میں ان کو شہید کر گئے وہ،
یعنی اور یہاں سے بھی جو سکھ اور ہندو ہندوستان شفٹ کر گئے، وہاں پر ہجرت کی انہوں نے، تو ان کو بھی ظاہری بات ہے نقصان اٹھانا پڑا، اور مشکلات کو دیکھ کے پھر بابا جی نے بھی فیصلہ کیا، وہ بھی یہاں پر شفٹ ہو گئے، اور بہت سارے مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے آخرکار وطن واپس تشریف لائے۔ اور راستے میں کچھ بہت سارے دلخراش قسم کے واقعات بھی ہوئے، جن کا ذکر یہاں پہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ مختصراً یہ کہ بابا جی معجزاتی طور پر بحفاظت اپنے وطن پاکستان پہنچے، لیکن یہاں پھر جب یہاں پہنچے تو واپس دہلی جانے کا پختہ ارادہ بھی کیا تھا، یعنی مزید علم کے حصول کی غرض سے، لیکن پروردگار کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر یہاں پہ اس نے، بابا جی نے، حضرت مولانا نصیر الدین غورغشتوی مرحوم سے دورہ حدیث مکمل کیا، اور مولانا نصیر الدین صاحب جو شاہ ولی اللہ سرحد بھی کہا کرتے تھے، یعنی اس نے یہاں پہ دورہ حدیث کے درس کا ایک آغاز اس نے کیا تھا۔ دورہ حدیث مکمل کرنے کے بعد بابا جی نے مولانا نصیر الدین غورغشتی سے بیعت بھی لی۔ کہتے ہیں کہ یہ دوسری بیعت تھی، پہلی بیعت جو بیعت اس نے لی تھی تو وہ چارسدہ میں ایک عالم سے لی تھی، بعد میں اس پہ بات کریں گے۔ دورہ حدیث کے بعد مردان میں دہلی کے ایک ممتاز عالم دین سے دوسری تفاسیر کی مختلف کتابیں پڑھیں، اور دورہ تفسیر کے بعد آپ نے، بابا جی نے، راولپنڈی میں شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان سے دورہ تفسیر کیا۔ اس کے بعد تنگی ضلع چارسدہ کے مولانا محمد اسحاق سے بیعت لی، جو ایک ولی تھے، یعنی یہ اس کی پہلی بیعت تھی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو نصیر الدین غورغشتی صاحب سے جو بیعت لی تھی وہ بعد میں لی تھی۔ اس کے بعد پھر شیرگڑھ کے علاقائی لوگوں کے اصرار پر، جو کیونکہ وہ اس کی شخصیت کچھ اس طرح تھی کہ لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ یہاں پہ آ کے خدمات انجام دیں، اور اس سے جو علاقہ جو ہے، پورا علاقہ وہ منور ہو سکے، اور اس کے ساتھ جو علم ہے، اس کی جو روشنی ہے، وہ اس کے جو فائدے ہیں اور اس کے جو برکات ہیں وہ علاقائی لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو اس غرض سے وہاں پر ایک برچم ایک محلہ ہے، اس میں ایک مسجد تھی، کچی سی مسجد، چونکہ مسجد تو کچی تھی لیکن بابا جی کے جو ارادے تھے وہ فولاد سے بھی زیادہ مضبوط تھے، اس کے جو ارادے تھے وہ پکے تھے، اور یہاں سے درس و تدریس کا آغاز ہوا، اور اس طرح روشنی کے پھیلاؤ کا جو سفر تھا وہ شروع ہوا۔ یہاں پر علم کی شمع روشن ہوئی، اور دور دراز سے پروانوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، جو تاحال الحمدللہ جاری ہے۔ اب طلبہ کی تعداد بڑھتی گئی، یعنی پروانوں کی تعداد بڑھتی گئی، لوگ آتے گئے علم کے حصول کی غرض سے، اور جس کو منظم کر کے دارالعلوم اسلامیہ عربیہ کی صورت میں 1952 میں اس کی جو دارالعلوم ہے شیرگڑھ میں، اس کی بنیاد رکھی بابا جی نے۔ ابتدا میں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یعنی جب وہ دارالعلوم کی بنیاد رکھ رہے تھے تو کچھ مشکلات تھے، لیکن حضرت محتمم بابا جی نے اپنی خداداد صلاحیت اور قابلیت اور بصیرت اور حکمت اور اللہ کے فضل و کرم سے چراغ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن رکھا۔ کہتے ہیں کہ ابتدا میں کچھ لوگوں نے دارالعلوم کی مخالفت کی تھی، لیکن بابا جی کے ارادے نیک تھے تو کامیابی تو یقینی تھی۔ بابا جی کے یہ کرامات تھے کہ جو لوگ مخالفت کر رہے تھے ابتدا میں دارالعلوم کے بنانے میں، وہی لوگ پھر بابا جی کا ساتھ دینے لگے، اور کارواں چلتا گیا۔ دارالعلوم کا آغاز اس کچی مسجد میں ہوا تھا جو برچم کے محلے میں تھا، لیکن پھر شیرگڑھ کے ایک مخیر شخص جس کا نام تھا ملک عظیم خان مرحوم، جو ملک عبید اللہ، ڈاکٹر عبدالواجد، عبدالمتین اور نثار خٹک ایڈوکیٹ کے والد محترم تھے، اس نے اپنی زمین دارالعلوم کے نام وقف کی، جس میں یہ موجودہ عمارت کھڑی ہے، اور جو آج الحمدللہ ایک عظیم درسگاہ ہے۔
جس میں بیک وقت تقریباً 2000 کے لگ بھگ اسٹوڈنٹس زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ عالم اور فاضل قسم کے لوگ یہاں سے فارغ بھی ہو چکے ہیں۔ اس دارالعلوم کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ کروڑوں میں ہے ویورز، اور جملہ اسٹاف کی تعداد اس وقت جو ہے وہ تقریباً 49 ہے، 49 ہے۔ یہاں پر ایک بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ والے لوگ یعنی جو دین سے محبت رکھتے ہیں وہ مسلسل دارالعلوم کے اخراجات میں مالی تعاون کرتے ہیں، اور جن کو میں کچھ عرصے سے جانتا ہوں تو آپ یقین کیجئے وہ دارالعلوم پر خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ ان کی دولت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی اکثریت کاروباری لوگ ہیں جن کے کاروبار پھیلتے جا رہے ہیں، جو جابز والے ہیں، بڑے بڑے جابز والے ہیں، ان کو بھی ترقی مل رہی ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں جس میں نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ملک کے دوسرے جو جید علماء تھے اس زمانے کے، وہ بابا جی کے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، جن میں جو نمایاں شخصیات ہیں ان میں حسین احمد مدنی کے صاحبزادے مولانا محمد اسعد مدنی صاحب، اور مولانا مفتی محمد ارشد مدنی صاحب، اور اسیری مالٹا مولانا عزیر گل صاحب، اور مولانا شمس الحق افغانی صاحب، اور مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک صاحب، مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب، مولانا محمد ادریس انصاری صاحب طریقت والے، مولانا محمد عبداللہ درخواستی صاحب، مولانا سید گل بادشاہ توروی صاحب، اور مولانا سعید خان صاحب، مولانا ایوب جان بنوری، مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب، مولانا مفتی احمد الرحمن بنوری ٹاؤن کراچی، اور مولانا سمیع الحق صاحب، مولانا فضل الرحمن صاحب، مولانا حسن جان صاحب، اور حافظ حسین احمد صاحب۔ ان شخصیات میں بہت سارے اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کو جنت بخشے، اور مولانا محمد خان شیرانی صاحب، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، اور مولانا ڈاکٹر محمود سمرو صاحب، اور مولانا حافظ سعید عبدالمجید ندیم شاہ قادری صاحب، مولانا عبدالوہاب امیر تبلیغی جماعت، اور قاضی حسین احمد صاحب، اور کچھ جو پولیٹیکل جو فگرز تھے وزیر اعلیٰ ارباب جہانگیر صاحب، محمد اکرم خان درانی صاحب، اور پیر محمد خان جو وزیر مال تھے مغربی پاکستان کے، حافظ اختر علی صاحب، فضل ربانی ایڈوکیٹ صاحب، اور کرنل نور بادشاہ، اور مولانا طارق جمیل صاحب، اور بہت سارے دوسرے۔ بابا جی کے سیاسی خدمات بھی ہیں، یعنی مذہبی خدمات کے ساتھ ساتھ ان کے جو سیاسی خدمات بھی ہیں وہ 1988 کے الیکشن میں 1988 کے الیکشن میں انہیں 7 مردان 2 سے قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے، اور ان کا جو مقابلہ تھا وہ بہت بڑے بڑے لوگوں سے تھا، لیکن ظاہری بات ہے اللہ جن کا ساتھ دے وہ ان کو کون ہرا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بابا جی کے ذاتی خرچے یعنی جیب سے صرف اور صرف 25 روپے خرچ ہوئے تھے۔ اس نے اسمبلی فلور پر واضح کیا کہ پاکستان ہمارا جو پیارا ملک ہے یہ ایک اسلامی نظریے کے تحت بنا ہے، لہٰذا جو بھی قدم اٹھایا جائے وہ اسلام کے دائرے سے باہر نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے اسمبلی فلور پر عورت کی حکمرانی کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ بابا جی کی کاوشوں سے اسمبلی میں نماز کے اوقات بازاروں کے بند رکھنے کے بارے میں قرارداد بھی پیش کی گئی تھی، اور دوسری جو اس وقت کی جو سماجی اور معاشرتی برائیاں تھیں ان کے خلاف بھی بابا جی نے آواز اٹھائی تھی۔ بابا جی کے کچھ تصنیفی خدمات بھی ہیں۔ اس نے مستند تفاسیر کے حوالہ جات سے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی، اس کے علاوہ تفسیر قرآن کے سلسلے میں سود کے خلاصہ جات اور ربط آیات لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ تبلیغی سفر میں اپنے احوال و مشاہدات سفر السعادت کے نام سے لکھے ہیں۔ بابا جی کے 5 فرزند ہیں جو سب کے سب الحمدللہ عالم دین ہیں۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ مولانا محمد ادریس صاحب مرحوم، مولانا محمد طیب صاحب،
اور مولانا محمد قاسم صاحب جو قومی اسمبلی کے یہ بھی ممبر رہ چکے ہیں، اور مولانا حافظ محمد سعید صاحب اور مولانا حافظ محمد نعیم صاحب. اور میں کہتا ہوں کہ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ شیرگڑھ اگر ترقی کی راہ پر گامزن ہے تو یہ بھی بابا جی کے برکات ہی ہیں، کیونکہ بابا جی کے پاس دوسرے بھی بہت جید قسم کے علماء اور اللہ والے لوگ اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے ملاقات کی غرض سے. تو یہ ان تمام لوگوں کی برکات کا نتیجہ ہے کہ شیرگڑھ الحمدللہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات جو میں ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ بینگ اے مسلم، کہ ہم چونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں وہ سکھائے ہیں، کاروبار کا طریقہ بھی سکھایا ہے، لین دین کا طریقہ بھی سکھایا ہے، سماجی جو زندگی ہے اس کا جو طریقہ وہ بھی سکھایا ہے. تو کاروبار میں جو چیز ممنوع ہے، جس کو پروردگار نے منع فرمایا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے ہم منع ہو جائیں، کیونکہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے. اور جو طریقہ سکھایا ہے کہ اگر اس طریقے سے ہم چلیں تو ظاہری طور پر جو منافع ہے شاید وہ کم ہو، ہمیں وہ کم نظر آئے، لیکن اس میں برکت اتنی ہوگی اور اس میں طاقت اور پاور اتنی ہوگی کہ وہ کم منافع سے زیادہ کام کرے گا. تو یہ تھوڑا سا ہے شیرگڑھ میں بعض کاروباری لحاظ سے بعض ایسی چیزیں ہیں، کہہ لیں تو سود، مطلب یہاں پہ تھوڑا سا ایک اس کا ایک ٹرینڈ ہے. تو خدا کرے کہ اس لعنت سے ہمیں چھٹکارا ملے، کیونکہ اللہ نے اس کو سخت ممنوع قرار دیا ہے. بابا جی کے کچھ کرامات بھی ہیں، جو بہت سارے کرامات ہیں، لیکن یہاں پہ مناسب نہیں ہے کہ ان کا میں ذکر کروں. صرف یہ ہے کہ بابا جی مہمان دوست تھے بہت زیادہ، اور خود بہت کم کھایا کرتے تھے. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ چند مہمانوں کے لیے اگر بندوبست ہو جاتا کھانے کا، تو عین موقع پر اگر مہمان دگنے بھی ہو جاتے تو جو کھانا ہوتا تھا وہ کم نہیں پڑتا تھا. اور بزرگ سے بہت پہلے کی بات ہے، کسی دن بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ ہم 5-6 ساتھی تھے اور بابا جی کے پاس بیٹھے تھے، تو اس نے چائے پلائی ہمیں. اور وہ جو کیتلی تھی، جو جس کو ٹی پاٹ کہتے ہیں، چینک چائے دان، تو چائے جب کپس میں ڈالی تو وہ بہت ایک جو کیتلی تھی وہ بہت چھوٹی تھی، لیکن وہ کپ بھر گئے. پھر اسی وقت جب ہم گفتگو کر رہے تھے کچھ اور مہمان آ گئے، اور بابا جی نے حکم دیا کہ کپس لے کے آؤ. 4-5 کپس اور آ گئے، وہ بھی بھر گئے. تو وہ جو شخص جو بزرگ تھا وہ کہہ رہا کہ میں نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی چائے تو زبردست ہے، اور ہے؟ تو بابا جی نے وہ کیتلی اٹھائی اور کہا کہ ہاں اور بھی ہے. تو میں سمجھ گیا کہ بھئی یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے. تو اس طرح کے بہت سارے کرامات تھے بابا جی کے ساتھ. اور سب سے بڑی کرامت یہ کہ اس کا جو کھانے کا اور آرام کا جو ٹائم ٹیبل تھا وہ وہی تھا جو اللہ والوں کا ہوتا ہے. لیکن یہ دنیا تو فانی ہے اور سب نے یہاں سے جانا ہے. خدمات کے بعد کہ بابا جی نے یہاں پہ علم کی جو شمع تھی وہ روشن کی، لیکن اس کے بعد آخرکار 3 جون 2009 کو، اس سے کچھ ایک مہینہ پہلے اس کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہو گئی، اور آخرکار 3 جون 2009 کو دنیا فانی سے رخصت ہوئے. لیکن جس شمع کو اس نے روشن کیا تھا وہ آج بھی روشن ہے، اور انشاءاللہ روشن ہی رہے گا. اور ہمیں یقین ہے کہ اس کی جو اصل زندگی ہے وہ خوشیوں سے بھری ہوگی. اللہ تعالیٰ بابا جی کو جنت فردوس عطا فرمائیں. آمین. آپ بھی کہیں آمین. اور تھینک یو ویورز فار لسننگ اٹ اینڈ واچنگ دی ویڈیو. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کرتے جائیں، کیونکہ میں انشاءاللہ اس طرح جو جید دوسرے علماء ہیں جو اس دنیا میں بھی ہیں اور جو نہیں ہیں، میں ان پہ ویڈیوز بناتا رہوں گا تاکہ اس کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ آپ تک ملتے رہیں. تھینک یو ویورز فار واچنگ، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بابا جی کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائیں. تھینک یو ویورز فار واچنگ.